السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود سے مکالمہ ہوا، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرا جو رب ہے نا، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے تو دکھا، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ بات ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت میں شک نہیں کیا اور نہ ہی اس کا انکار کیا، بلکہ اللہ سے کیفیت کے بارے میں سوال کیا، اللہ زندہ کس طرح کرے گا، کیفیت پوچھی ہے۔ لہٰذا یہاں پر شک اور انکار کی بات آتی نہیں۔ شک تو یہ تھا کہ اللہ لگتا نہیں کہ تو زندہ کر سکے گا، یہ شک ہے۔ انکار اللہ تو نہیں زندہ کرے گا، یہاں پر ہے اللہ تو کیفیت پوچھی ہے کہ طریقہ کیا ہوگا زندہ کرنے کا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ زندہ کرے گا، اس بات پہ پورا یقین تھا، صرف طریقے کے بارے میں پوچھا کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیفیت کیسے بنے گی۔ اللہ جس طرح بندہ کوئی عجیب بات سنتا ہے تو اس کے لیے اس کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، یار یہ ہوگا کیسے۔ مثلا آپ کو کوئی بات یقینی ذرائع سے معلوم ہو جائے، آپ معلوم ہونے کے بعد بھی اس کی کیفیت پر سوچتے ہیں کہ یہ ہوگا کیسے۔ جس طرح کہ فرشتے نے آ کر زکریا علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، تو وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ کیفا، یہ کیسے ہوگا، کیفا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے لیے بچہ۔ اور اسی طرح مریم علیہ السلام کو جبریل نے آ کے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، تیرا بیٹا ہوگا، تو انہوں نے بھی کہا کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا۔ تو وہ بھی قدرت کا انکار نہیں تھا، کیفیت پر تعجب تھا کہ یہ ہوگا کیسے۔ یہاں پر بھی کیفیت کے بارے میں ہی سوال کیا کہ اللہ تو کیفیت مجھے دکھا۔ اور علم کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو باوثوق ذرائع سے کوئی خبر پہنچی اور آپ نے اس پر یقین کر لیا سن کر۔ عین الیقین یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سننے کے بعد اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے حق الیقین، کہ جب وہ چیز آپ کو حاصل ہو گئی، کیونکہ بعض دفعہ سننے میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے، بعض دفعہ دیکھنے میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اور جو حق الیقین ہے نا، جب انسان ایک چیز کو حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ سارے حواس اس کے اوپر استعمال کر کے اس چیز کو دیکھتا ہے، حواس خمسہ اور سب چیزیں اس کے شریک ہو جاتی ہیں، پھر وہ غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ وہ ایک شاعر نے کہا، ان تینوں کو اس نے ایک شعر میں جمع کیا، تیرے رندوں پہ سارے کھل گئے اسرار دین ساقی، ہوا علم الیقین عین الیقین حق الیقین ساقی۔ تو یہ 3، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ آم ایک بڑا میٹھا پھل ہے، اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، اس کا رنگ یہ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، اس کا سائز ایسا ہوتا ہے، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، درمیان میں اس کے وہ گودا ہوتا ہے کھانے والا، اور پھر نیچے گٹھلی ہوتی ہے۔ مختلف طریقوں سے آپ کو اس کی تعریف کر کے دیتا ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں ساری تعریف کرنے کے بعد وہ آپ کو دکھاتا بھی ہے، کہتا ہے یہ دیکھو جو میں نے تمہیں بتایا نا وہ یہ ہے۔ پہلے والا تھا علم الیقین، جب اس نے دکھا دیے یہ ہو گیا عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ کر یقین آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے آپ کو کہا کہ یہ لو، یہ کھا لو، پکڑو اسے۔ آپ نے اسے پکڑا، کاٹا، کھایا، جو اس نے بتایا تھا وہ سب اسی طرح ہوا، آپ کو پورا حق الیقین ہو گیا کہ واقعی ایسے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے علم الیقین سے اوپر کا درجہ عین الیقین اور حق الیقین چاہتے تھے کہ اللہ مجھے یہ بھی دکھا دے۔ اور یہ شک نہیں ہوتا،
بلکہ یہ ایمان میں ترقی کا سوال ہوتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ تقاضے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض دفعہ مزید ایمان میں رسوخ کے لیے ایسی چیزیں دکھاتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر فرمایا، قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، وہ کہتے کیوں نہیں میرا ایمان ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص یہ دونوں ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ قرآن میں تمہیں سب سے زیادہ پر امید آیت کون سی لگتی ہے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ امید ہے کہ اس میں سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ مجھے یہ آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے ہی معاف کر دے گا۔ تم کہتے ہو نا میں زندگی کے گناہ کیے میں بہت برا ہوں، اللہ سارے معاف کر دے گا، صرف دل سے کہو۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے پاس اس سے بھی ایک پر امید آیت ہے۔ کہنے لگے وہ کیا، وہ کون سی؟ کہنے لگے میرے نزدیک پورے قرآن میں سب سے پر امید آیت یہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ۔ یہاں سے کیا استدلال تھا ابن عباس؟ ابن عباس کہتے تھے کہ دیکھو اللہ ایک کلمے پر ہی مطمئن ہو گیا، ابراہیم نے صرف اتنا کہا بلا، کیوں نہیں میں مانتا ہوں، اللہ نے اتنے پر ہی اطمینان ظاہر کر دیا، جا ٹھیک ہے تو نے کہہ دیا تو ٹھیک۔ کتنی گہری بصیرت تھی ان کے قرآن پر۔ یہ چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، یہ ان لوگوں کو سمجھ آتی تھی کہ جن کا قرآن اوڑھنا بچھونا تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ان سے سوال ہوتا تو وہ قرآن سے جواب دیتے، حتیٰ کہ کسی بندے نے کہا چلو تم معاویہ کی خلافت، معاویہ کی امارت ثابت کرو تم قرآن سے، تم کہتے ہو ہر چیز قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے 15ویں پارے سے جو ہے نا وہ آیت مبارکہ پڑھ دی کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا ہم نے اس کے اولیاء کے لیے سلطان یعنی غلبہ بنا دیا، اس کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے سلطنت ہے یعنی غلبہ ہے ان کے لیے۔ تو جو معاویہ تھا یہ عثمان کا چچا زاد تھا، عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کے کیس کا جو مدعی تھا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، تو معاویہ کو سلطنت مل گئی۔ یعنی شاید آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا، لیکن یہ عبداللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، ہم نے اس کے اولیاء کے لیے غلبہ رکھا ہے، پس وہ ظلم نہ کرے، اور وہ اللہ کی طرف سے مدد کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے اور ان کا جو ولی تھا وہ معاویہ تھا رضی اللہ عنہ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن اللہ نے اولیاء کے لیے سلطنت رکھی ہے۔ یہاں سے انہوں نے استدلال کر کے بتایا۔ تو یہ آیت کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے صرف اتنی بات پہ ابراہیم کو کہہ دیا، تسلیم کر لیا۔ ابراہیم نے کہا بلا، کیوں نہیں مانتا ہوں، اللہ نے کہا بس۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل کا اطمینان اور تصدیق ایک الگ درجہ ہے اور ایمان ایک الگ درجہ ہے۔ بعض دفعہ کسی بندے کا ایمان جو ہوتا ہے نا وہ اطمینان اور تصدیق کی حد تک پہنچا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کسی بندے کا ایمان جو ہوتا ہے وہ اس حد تک نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے اللہ اطمینان اور تصدیق والی کیفیت بن جائے۔ جو لوگ ایمان اور تصدیق کو ایک چیز کہتے ہیں، یہاں پر ان پر رد ہے کہ ایمان الگ ہے تصدیق الگ ہے۔ بخاری کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نحن اولا من ابراہیم بالشک او کما قال، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہم شک کے حقدار ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں
کہ ابراہیم نے شک کیا اللہ کے زندہ کرنے کے بارے میں، تو ہم بھی شک کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ شک ہے ہی نہیں، یہ کیفیت کے بارے میں سوال تھا۔ تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر ابراہیم کو شک ہوتا تو پھر ہم زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہم بھی شک کریں۔ جس ابراہیم نے اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں دیکھ لی تھی، اس کو شک رہ سکتا تھا؟ نہیں تھا۔ اگر اس کو شک ہوتا تو جو اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی شک کر رہا ہے، پھر تو ہمیں زیادہ شک کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی کچھ نشانیاں دکھائی تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، آگ سے باہر نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے نمرود پر غلبہ دیا، قوم کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ یہ ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے، یہ واقعہ اس کے بعد کیا؟ تو کیا اتنی نشانیاں دیکھنے والا اللہ پہ شک کرتا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر ابراہیم کو اللہ پر شک ہوتا تو ہم زیادہ حقدار تھے شک کے۔ تو جب ابراہیم ہمیں شک نہیں تو ابراہیم کو شک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ قال فخذ أربعة من الطير، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 4 پرندے لے لو۔ یہاں پر مفسرین نے ان کے نام لکھنے شروع کر دیے، فلانا فلانا فلانا۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا دیتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، کوئی ضرورت نہیں ان کے نام جاننے کی، بس کوئی 4 پرندے تھے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، سرہن کے 3 معنی اہل علم نے کیے۔ ایک اس کا معنی ہے قطعہن، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ بھی مراد ہے۔ ایک اس کا معنی ہے اوثقہن، ان کو باندھو، یعنی ان کو ذبح کرو بعد میں، کیونکہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں وغیرہ پکڑ کے کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی سرہن کا املہن، ان کو اپنی طرف مائل کرو، ان کو اپنے سے سدھا لو، یعنی اپنے سے مانوس کر لو، جس طرح طوطا ہوتا ہے اپنے مالک سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر پہاڑ کے اوپر ایک ٹکڑا رکھ دے۔ اس کا صاف مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ انہیں ذبح کر، جب ذبح کیا جاتا ہے تو ان کی کھال وغیرہ بھی اتاری جاتی ہے اور پر وغیرہ بھی ان کو کھیڑے جاتے ہیں، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر، پھر ان کے اجزاء پہاڑوں پر رکھ۔ کتنے پہاڑ تھے اللہ نے یہ نہیں بتایا، مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کے ٹکڑے مکس کر کے رکھ دیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوہن، پھر تو ان کو بلا، آواز دے۔ دیکھو اللہ چاہے تو نبی کی آواز ایک پرندے کو سنا دے اور پرندہ اس پر عمل کرے اور بے جان۔ یہاں سے ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو کہتے ہیں کہ میت سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے۔ اب ان سے روح نکل گئی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز سننے کے بعد اکٹھے ہوئے اور اڑ کر آئے ان کے پاس۔ تو کیا وہ میت جس کو یہاں پر میرے رب نے چاہا تو سب ہو گیا، تو میت جس کی روح نکل جاتی ہے میرا رب چاہے تو اس کو عذاب نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں جی روح نکل جائے تو تکلیف ہی نہیں ہوتی، تو عذاب کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تم کہتے ہو نا تکلیف نہیں ہوتی، یہ جب تم مرو گے تمہیں پتہ چلے گا تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ میرا رب تکلیف دینا چاہے تو کوئی چیز بچ سکتی ہے تکلیف سے؟ ہر پہاڑ پہ رکھو، رکھ دیے، بعد میں بلایا ان کو، یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تفسیر میں کچھ واقعے کو بنا کر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں بیان کیا، بنی اسرائیلی روایات، اتنا کافی ہے کہ ان کو بلایا، وہ آ گئے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تم خوب جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اگر علم غیب ہر چیز کا ہوتا تو کیفیت پوچھنے کی ضرورت تھی؟ کیفیت کیوں پوچھی؟ علم غیب نہیں تھا انبیاء کے پاس۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ جو کیفیت ایمان کی پرندوں کو دیکھنے سے پہلے تھی، وہ پرندوں کو دیکھنے کے بعد تو نہیں نا، برابر تو نہیں رہی تھی نا، فرق آ گیا، بعد میں ایمان مزید بڑھ گیا۔ انبیاء کا ایمان پہلے بھی کامل تھا، لیکن کامل سے اکمل کے درجے پر چلا گیا، مزید بہتر ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں۔
یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں ایمان ایک حالت پہ رہتا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، ان کی یہ بات غلط ہے۔ اور یہ بھی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے دل کا اطمینان حاصل کرے۔ اطمینان کیسے ہوگا؟ ہر چیز کی بصیرت حاصل کرو۔ ہمارا قرآن سے اتنا تعلق ہے کہ صرف لفظ پڑھنے آتے ہیں، ہمیں کیا اطمینان حاصل ہوگا قرآن سے؟ ہمیں نماز کے صرف الفاظ یاد ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سفید ہو چکے ہوں گے بال، لیکن ان کو ابھی تک پوری نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، تو ہم کیا نماز کے اندر توجہ کریں گے؟ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر عمل کے اندر۔ پھر اطمینان ملنے کے بعد جو عمل کی لذت ہوتی ہے وہ اطمینان کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی اللہ سے اطمینان ہی مانگا تھا۔ تو یہ ہے اس آیت مبارکہ سے ثابت ہونے والی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔